تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھے گا۔ اللہ جل وعلا آپ تمام کی اس حسین کاوش کو اپنی درگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بہت کچھ کہا گیا، بہت ٹیلی فون آئے برطانیہ سے، امریکہ سے، ہر طرف سے، نہ جانا اس دھرنے میں تو یہ ہو کیا گیا ہے۔ عالمی لیول پر ایک تحریک ہے تمہاری، ایک مدت سے کام کر رہی ہو، آرگنائزیشن ہے، مصلحت ہے، کسی سے مشورہ کر لیتے، کسی سے بات کر لیتے، تو یہ کیا تمہارا طریقہ ہے کہ ہر طرف جا کے پاکستان بھر میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے ہو؟ جو نعرے رسالت یا رسول اللہ ہی کہہ دیتے، یہ کیا وجہ ہے کہ لبیک پر زیادہ زور ہے؟ بہت کچھ کہا احباب نے، یہاں بھی دیگر قیادتی میں، اپنوں نے، اہلیار میں، بہت کچھ کہا گیا، لیکن اور ایک اور طبقہ ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل میں ہم بھی اپنے بہت سارے بزرگوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو میرے نظریات، میرے موقف کو جانتا ہے، اس کی یہ سوچ تھی کہ صرف بابا جی سے تعلق ہے تمہارا، اس تعلق کی وجہ سے اپنا موقف ہی بدل دیا، اپنا نظریہ ہی بدل دیا، اپنی سوچ ہی بدل دی۔ ایک مدت سے تم کہہ رہے ہو کہ انگریز کے لائے گئے قانون کے ذریعے حضور کے دین کو تخت پر لانا ناممکن ہے۔ تم نے اس پر تقریریں بھی کی ہیں، لیکچرز بھی دیے ہیں کہ کافر اور مسلم کی ووٹ کو اگر ایک ہی وزن دیا جائے تو اس پر رکن شرعی کیا لگے گا؟ وہ تمہاری سوچ ہے۔ تم انگریز کی تعلیم کے خلاف برطانیہ میں رہ کر بات کرتے ہو، ہم کرتے ہیں، ایسے سے کرتے آئے ہیں۔ عذاب دانش حاضر سے با خبر ہوں میں، اقبال کہتا ہے میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ چونکہ ہم وہ پڑھے ہیں، انہیں یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کا مشن کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ بھول کر آج تم کے الیکشن کے حق میں اپنے نظریات کو چھوڑ کر، بہت سارے لوگ شاید ہمارے نظریات کو نہیں جانتے ہوں گے، یہ سوچتے ہوں گے کہ وہاں سے آئے ہیں، ان کی سوچ وہاں والی ہوگی، لیکن الحمدللہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے ان کے ایوانوں میں کہا ہے اور بار بار کہا ہے، ہمیشہ کہتے آئے ہیں، کہتے رہیں گے۔ برطانیہ میں کیا، پاکستان میں کیا، ہر جگہ لوگ کہتے ہیں بابا جی بہت سخت ہیں، ان کے نظریات بہت سخت ہیں۔ الحمدللہ ان معاملات میں ہم ان سے بھی سخت ہیں، تو ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نظریات مختلف تھے تو پھر کرنے میں کیوں آئے ہو؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ دھرنا کسی بابا کا دھرنا نہیں ہے، یہ دھرنا کسی کے پاپا کا دھرنا نہیں ہے، یہ دھرنا کائنات کے آقا کا دھرنا ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں، یہ قیادت پہلی مرتبہ مخلص قیادت ملی ہے ہمیں، پہلی مرتبہ وہ قیادت ملی ہے جو بکنے والی نہیں ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا بہت کچھ ہو چکا ہے، تم یہاں رہتے نہیں ہو، تم لاہور میں رہتے تمہیں پتہ چلتا۔ ماضی میں بھی میں ہندوستان گیا، ایک داتا صاحب کے دربار میں میری تقریر تھی جس میں بابا جی کے بارے میں نے چند جملے کہے۔ ہندوستان میں جب میرا بیان ہوا، بیان کے بعد وہاں پر رپورٹرز آئے تو وہ ریکارڈنگ مجھے دکھائی، وہ دکھا کر کہتے تم اس دہشت گرد کا ساتھ دیتے ہو، تم تو امن کا نام لینے والے ہو۔ میں نے کہا تم نے ابھی ہمیں پہچانا نہیں، تم ابھی ہمیں جانتے نہیں ہو، تم اسے دہشت گرد سمجھتے ہو۔ ہم فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایک مخلص قیادت ہمیں ملی ہے، جو پکڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ جل وعلا اس قیادت کو سلامت رکھیے، ان کا سایہ قادر ہے تمہارے سروں پر قائم و دائم رکھیے۔ آج یہ منظر دیکھ کر حقیقت میں بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں بہت مختلف لوگ ملے نا، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے، تو میں تو کہتا ہوں مجھے یا تو بلایا نہ کرو، اگر بلاؤ تو برداشت بھی کیا کرو، کیونکہ میں کسی وقت کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔